آج جو ہم آسان نیکی جو ہے وہ سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ کسی کی تعزیت کرنا. تعزیت کرنے کا اشارہ، افسوس کرنے کا اشارہ یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے مصیبت زدہ جیسا ثواب ہے. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا. سبحان اللہ. جو کسی مصیبت زدہ غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جو کوئی کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا نبی اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عز و جل وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی فوت شدہ بچے کی ماں سے تعزیت کرتے ہیں. تعزیت کا معنی کیا ہے؟ تعزیت کا معنی ہے کہ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کی جائے. یاد رہے کہ تعزیت سنت ہے. سبحان اللہ. تو اب 2 جملے جو ہیں ہم نے سیکھنے ہیں. نمبر 1 یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل ہمیں اندھیری قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں اندھیری قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں اندھیری قبر سے محفوظ فرما. اچھا اب دوسرا اشارہ کیا ہے؟ یا اللہ عز و جل ہمیں، اچھا اب ہے دونوں جہان، ٹھیک ہے نا. تو دونوں جہان میں ایک جو ہے وہ ہم قیامت کا اشارہ کریں گے اور ایک دنیا کا اشارہ. تو دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما. تو پہلے تو خصوصی اسلامی بھائیوں سے کوسچن ہے کہ بتائیے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ جی اچھا دوبارہ بتاؤں. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کون کھڑا ہوگا؟ افسوس کرنے والا، جنازے کے ساتھ جانے والا، اور بچے کی کسی والدہ کے بچے کے انتقال پر تعزیت کرنے والا. سبحان اللہ. جناب تحفہ دے دینے انشاءاللہ متبرک پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کون یہاں پر اشارہ کرے گا یا اللہ ہمیں اندھیری قبر سے محفوظ فرما؟ غلط اشارہ کرنے والوں کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں جانا پڑے گا. مدنی منوں سے پوچھ لیں. چلیں آج مدنی منوں کو بھی ایک موقع دے دیں. چلیں ہاتھ اٹھائیں گے، صرف آواز نہیں نکالیں گے. چلیں السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یا اللہ ہمیں اندھیری قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں اندھیری قبر سے محفوظ فرما. محفوظ کا اشارہ فرما. ویسے کافی اچھا کر لیا آپ نے. دوبارہ یا اللہ عز و جل ہمیں اندھیری قبر کا اشارہ ہے قبر سے محفوظ فرما. کیا بات ہے بھائی. چلے ماشاءاللہ تحفہ دے دیں بھائی. سوغات مدینہ انشاءاللہ انہیں بچے بھی کتنے زبردست اشارے کرتے ہیں بھائی. چلے جناب. یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما. کہیے آمین. کون اشارہ کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشارہ کرنا یا ہے. اللہ عز و جل. دیکھو یہ تو کمال ہے, بولنا بھی ساتھ ہے نا. یا اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرما. ہاں دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرما. تقریباً اشارہ ٹھیک کیا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. تحفہ انہیں بھی دے دیجیے. اب چلیں گے جناب ہم ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے مقابلہ جو بالکل برابر جا رہا ہے. اب تک کہاں پہنچا ہے؟ جی 26 نمبر ہے. اب اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جو علم سے